بہرحال اکبر 63 سال کی عمر میں فوت ہو گیا اور اس کے بعد شہزادہ سلیم جہانگیر کے نام سے تخت نشین ہوا۔ اکبر نے اپنے بیٹے جہانگیر کے لیے وسیع و عریض سلطنت چھوڑی اور اس کے لیے خزانے میں 5 ارب سونے کے سکے، 7 من سونا، 70 من چاندی، 12,000 گھوڑے، 6,000 ہاتھی، 1,000 ہرن اور 1,000 کے لگ بھگ چیتے تھے جو شکار کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ یوں اکبر کا دور ختم ہوا اور جہانگیر ہندوستان کا شہنشاہ بن گیا۔ لیکن ناظرین، جب اکبر بادشاہ کی بات آتی ہے تو اکبر کے 9 رتنوں کی بات آتی ہے۔ یہ 9 رتن کون تھے؟ اس کے بعد ہم آپ کو یہی بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بیربل مہیش داس کا ذکر آتا ہے۔ بیربل کا اصل نام مہیش داس تھا، جو کہ برہمن تھا اور وہ اکبر اعظم کے پاس 1562 میں آیا۔ وہ سنسکرت کا بڑا عالم اور اکبر بادشاہ کا مشیر ہونے کے ساتھ اس کا بہترین دوست اور ہم نوا بھی تھا۔ اکبر بادشاہ بیربل سے اس کی عقل مندی، چالاکی، وفاداری اور مزاح سے بہت ہی خوش تھا۔ اکبر بادشاہ نے اس کو ویروار کا خطاب دے رکھا تھا، جو کہ اردو زبان میں بیربل کے نام سے مشہور ہوا۔ بیربل نے اکبر اعظم شہنشاہ ہند کے ساتھ تقریباً 36 سال کام کیا۔ بیربل کو شروع میں 200 گھوڑوں کی حفاظت کا منصب دیا گیا تھا، جو کہ اس کے لیے بڑا اعزاز اور فخر تھا۔ ان 30 سالوں کے دوران بیربل نے اکبر بادشاہ ہند کے دل و جان پر اپنی لیاقت و صلاحیت سے قبضہ کر لیا تھا۔ بیربل سرکاری امور کے علاوہ سیر و تفریح کے موقع پر بھی اکبر بادشاہ کے ہم رکاب ہوا کرتا تھا۔ وہ شہنشاہ کے ساتھ چوگان، جس کو آج کل کی زبان میں پولو بھی کہا جاتا ہے، اکثر کھیلا کرتا تھا۔ اکبر اور بیربل دونوں آپس میں بڑی محبت کرتے تھے، مگر بیربل کی زندگی کا اختتام بڑا ہی بھیانک اور افسوسناک نظر آیا، کیونکہ اکبر اعظم نے یوسف زنی قبیلے کی سرکوبی کے لیے اس کو زین خان کی امداد کے لیے روانہ کیا، مگر وہاں اس کی رہنمائی صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ تنگ راستوں میں گھر گیا۔ راجہ بیربل اکبری فوج کے ساتھ ہلاک ہو گیا اور یہ دردناک واقعہ 17 فروری 1586 کو پیش آیا تھا۔ اس حادثے کی وجہ سے اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی نہ مل سکا اور ہندوستان کی رسم کے مطابق اس کی لاش کے ساتھ کوئی رسم ادا نہ کی جا سکی، مگر اکبر نے اس کے سوگ میں 2 رات اور 2 دن کھانے کو منہ نہیں لگایا اور نہ اس دوران دربار میں آیا۔ یہ دونوں کی محبت اور خلوص اور وفاداری کا واضح ثبوت تھا۔ بیربل نے اپنے پسماندگان میں 2 بیٹے چھوڑے، جن میں سے ایک کا نام لالا رائے اور دوسرے کا یارام رائے تھا۔ بیربل اور اکبر بادشاہ کی زندگی کی بے شمار داستانیں مختلف کتب میں چھپ چکی ہیں، جو کہ بڑی ہی سبق آموز، دلچسپ اور دانائی و حکمت کا مظہر ہیں۔ یہی ان دونوں کی وفاداری کی وجہ تھی۔ دونوں ہی بڑے جہاں دیدہ اور انسان شناس شخصیت کے مالک تھے۔ اگرچہ اکبر بادشاہ بیربل کا بڑا احترام کرتا تھا، مگر اس کے باوجود بیربل نے کبھی بھی اکبر بادشاہ کے احترام کو نظر انداز نہیں کیا۔ اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا رہا۔ اس کے مزاج کے مطابق اور حکومت کی حکمت عملی کے تحت ہر وقت اپنے آقا کی فرما برداری کو شعار بنایا۔ اللہ نے بیربل کو عقل، ذہانت و فطانت سے نواز رکھا تھا اور اس ہندو کا اللہ تعالیٰ پر ایمان پختہ تھا۔ وہ ہر وقت انسان کے لیے کام میں بھلائی کو تلاش کرتا اور اس میں خیر سمجھتا تھا۔ بیربل کا اصل نام مہیش داس تھا اور قوم برہمن سے تعلق تھا، مگر اکثر کا یہ خیال تھا کہ وہ بھاٹ تھا اور اس کا تخلص بیربر تھا۔ اس کا وطن کالپسی تھا، وہاں کا مقامی باشندہ تھا۔ اس سے قبل وہ رام چندر بھٹ کی سرکار میں ملازمت کرتا تھا، مگر جس طرح دوسرے بھاٹ جگہ جگہ شہر شہر پھرتے رہے، اسی طرح یہ بھی ایک جگہ پر ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا تھا اور وہ شہر شہر کی سیر کرتا رہتا تھا۔ اکبر کے ساتھ ابتدا میں اس کی ملاقات ہو گئی اور اس کی قسمت کا ستارہ بہت بلند تھا کہ بہت جلد ہی اس کے دربار میں آ کر اعلیٰ مقام کو حاصل کر لیا۔ بیربل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اکبر بادشاہ کے ساتھ اس کے قریبی تعلقات جیسے بھی ہوں اور ان کے رتبے کو کوئی بھی امیر اور سردار نہیں پہنچتا تھا، مگر 980 ہجری میں اگر کوٹ حسین قلی خان کی تلوار پر فتح ہوا۔ بادشاہ کو لڑکپن سے برہمنوں، بھاٹوں اور اقسام طوائف ہنود کی طرف میلان اور رجحان رہتا تھا۔ ہر وقت ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، ان کے ساتھ پیار و محبت کرتے کہ مجلس کے شروع میں ہی ایک برہمن بھاٹ جس کا نام منگتا برہم داس تھا اور وہ کالپسی کا رہنے والا تھا اور وہ ہندوؤں کی بہت تعریف کرتا رہتا تھا۔ وہ بڑا ہی دانا اور عقل مند شخص تھا۔ اس دربار میں ملازمت اختیار کر لی اور ترقی کرتے کرتے ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔
جس طرح کہا جاتا ہے کہ من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی، یعنی تو میں ہو گیا اور میں تو ہو گیا، میں جسم بن گیا اور تو میری جان بن گیا وغیرہ، یعنی جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ یک جان دو غالب، ایک جان کے اندر دو دل ہو گئے۔ اس مہم کی اصل بنیاد یوں بیان کی جاتی ہے: بادشاہ نے کسی بات پر ناراض ہو کر کانگڑا کی فتح کا حکم دے دیا اور راجہ بیربر کو یہ ملک دے دیا گیا۔ حسین قلی خان کو حکم دیا گیا کہ کانگڑا پر قبضہ کر کے یہ ملک راجہ بیربر کو بطور جاگیر کے دے دو، تو حسین قلی خان نے امرائے پنجاب کو جمع کیا اور جنگ کا ساز و سامان اکٹھا کیا اور پہاڑی پر چڑھائی کرنے کا سامان بھی ساتھ لیا اور راجہ بیربر کو نشان کا ہاتھی بنا کر آگے رکھ لیا۔ پھر وہ کانگڑا روانہ ہو پڑے۔ سپہ سالار کو فوج کی گھاٹیوں پر اترنے اور چڑھائی پر چڑھنے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہوا۔ بہرحال وہ مشقت سے کانگڑا تک جا پہنچے اور وہاں انہوں نے جا کر محاصرہ کر لیا۔ فوج میں ہندو اور مسلمان شامل تھے۔ حملہ کرنے میں بڑی سختی کی گئی، مگر راجہ جی بہت بدنام ہوئے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پنجاب پر ابراہیم مرزا باغی ہو کر حملہ آور ہوا تھا، جس کی وجہ سے حسین قلی خان نے صلح کر کے محاصرہ ختم کر دیا، جس کو راجہ کانگڑا نے بہتر سمجھا اور جو شرائط پیش کی گئیں وہ خوشی سے منظور کر لی گئیں۔ مگر چوتھی شرط پر سپہ سالار نے کہا کہ حضور اکبر بادشاہ سے یہ ولایت راجہ بیربر کو مرحمت ہوئی تھی، ان کے لیے کچھ خاطر خواہ ہونا چاہیے، اور یہ شرط بھی منظور ہوئی۔ 5 من سونا بوزن اکبری رکھا گیا اور ہزاروں روپے کی عجائب بادشاہ کے لیے رکھے گئے۔ بیربر جی گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیے اور اکبر، جو کہ گجرات احمد آباد کی طرف جانے کی تیاری کر رہا تھا، اس کے پاس جا کر اس کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ 990 ہجری کے اواخر میں اکبر بادشاہ کو دعوت پر مدعو کیا، جس کو اکبر بادشاہ نے بخوشی قبول کر کے ان کے گھر گئے۔ بیربر نے وہی اشیاء جو کبھی کبھی عنایت ہوتی تھیں وہ لا کر حاضر کی، نقد کو نثار کیا، باقی پیشکش کر دیا اور سر جھکا کر کھڑے ہو کر مؤدبانہ کھڑے ہو گئے۔ راجہ بیربر باقی عمرہ کی طرح لالچی نہ تھا اور شاہانہ اخراجات کا عادی نہ تھا، کیونکہ حالات اور وسائل باقی عمرہ سے بہت مختلف تھے۔ اس نے بادشاہ کو جو کچھ دیا، بادشاہ سے اس نے یہی کچھ حاصل کیا تھا اور اسی کو بادشاہ کے پیش کر کے مؤدبانہ کھڑا ہو گیا اور قطعاً اپنے کیے پر پشیمان نہ تھا۔ اگر کسی نے کچھ کہا بھی ہوگا تو برجستہ اس کا جواب صادر کر دیا۔ بیربل دربار سے لے کر محل تک ہر جگہ یعنی چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنی دانائی اور مزاج شناسی کی حکمت سے ہر معاملے میں حکم حاصل کر لیتا تھا۔ وہ ہر بات پر حسب مراد حاصل کر لیتا تھا۔ اسی وجہ سے راجہ، مہاراجہ اور عمرا اسے لاکھوں روپے کے تحائف بیربر کو بھیجتے تھے، اور اکبر بادشاہ بھی اکثر راجاؤں کے پاس سفیر بنا کر اسے روانہ کرتا۔ بیربر اکبر کا زیرک اور درباری تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کو قوی قربت حاصل تھی اور کچھ منصب سفارت کا اعزاز تھا۔ نیز اپنے چٹکلوں اور لطیفوں سے لوگوں کا دل موہ لیتا تھا اور ان کی وجہ سے لوگوں میں گھل مل جاتا تھا، اور وہ ہر ایک سے اپنا کام نکالتا تھا جو کہ لشکروں سے نہیں نکلتا تھا، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ 984 ہجری میں بادشاہ اکبر نے رائے لون کرن کے ساتھ راجہ ڈونگر پور کے پاس بھیجا۔ راجہ اپنی بیٹی کو حرم سرائے اکبری میں داخل کرنا چاہتا تھا، مگر وہ بعض وجوہات کی بنا پر جھجک رہا تھا۔ بیربر نے جاتے ہی ایسا منتر پھونکا کہ راجہ کی تمام غلط فہمیوں کو دور کر دیا اور ہنستے کھیلتے مبارک سلامت کرتے سواری لے آیا۔ یعنی راجہ ڈونگر نے اپنی بیٹی کو حرم سرائے میں داخل کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا اور وہ سب ہنسی خوشی آئے، تو یہ بیربر کے آداب اخلاق کا کمال تھا۔ اس کے علاوہ 991 ہجری میں زین خان کوکا کے ساتھ راجہ رام چندر کے دربار میں روانہ کیا۔ بیربر اس کا بیٹا آنے میں اندیشہ کرتا تھا، اس نے اسے بھی باتوں میں خوش کر لیا اور اپنا مطلب حاصل کر لیا۔ 991 ہجری کا ہی واقعہ ہے کہ راجہ بیربر کے سر سے ایک بڑی بلا ٹلی۔ جبکہ اکبر نگر چین کے میدان میں چوکان بازی کر رہا تھا تو راجہ بیربر کے گھوڑے نے اسے پھینک دیا، تو وہ چوٹ لگنے سے بے ہوش ہو گیا۔ اس کا سانس گھٹ گیا، مگر مشکل سے اور محبت سے اٹھایا اور گھر روانہ کیا گیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک دن میدان چوگان بازی میں بادشاہ ہاتھیوں کی لڑائی دیکھ رہا تھا اور وہاں ایک ناخوشگوار واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ اس کی تفصیل یوں بتائی جاتی ہے کہ ایک دن چاچر نامی ہاتھی شرشوری اور بدمزاجی میں بہت مشہور تھا، اور وہ ایسا بدمزاجی کا عمل کرنے سے گریز بھی نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ بدمست ہاتھی تھا۔ تو ایک دفعہ وہ چاچر نامی ہاتھی اپنی بدمزاجی سے اچانک 2 پیادہ افراد پر چڑھ گیا۔ وہ دونوں بھاگے، مگر بدمست چاچر ہاتھی بھی ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا
کہ اچانک اکبر بادشاہ کا اہم درباری بیربر اس ہاتھی کے سامنے آ گیا تو چاچر ہاتھی ان 2 پیادوں کو چھوڑ کر بیربر پر جھپٹ پڑا۔ راجہ بیربر کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ بڑا ہی پریشان ہوا۔ وہ بھاگنے کی صلاحیت بھی نہ رکھتا تھا، اس کا بدن کانپنے لگا، گویا کہ بیربر کی عجیب حالت دیدنی تھی۔ لوگوں نے جب بیربر کو چاچر ہاتھی کی جھپٹ میں دیکھا تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس دن اکبر بادشاہ کہیں گھڑ سواری کر رہا تھا تو اس نے لوگوں کے شور کی آواز سنی اور اصل معاملے کا علم ہوا تو اکبر بادشاہ گھوڑے پر سوار ہی ہاتھی کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مگر جب اکبر بادشاہ ہاتھی کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا تو چاچر ہاتھی اپنی کارروائی سے رک گیا اور راجہ بیربر گرتے پڑتے اور ہانپتے کامتے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ مگر ہاتھی چند قدم تک بادشاہ کے پیچھے آیا، مگر چونکہ بادشاہ سوار تھا اس لیے ہاتھی رک گیا اور بیربر ایک بڑے خطرناک حالات سے بچ گیا۔ یہ اکبر بادشاہ کی اپنے معزز درباری کے لیے ایک بڑی جانثاری کا ثبوت تھا۔ سواد اور باجو کا علاقہ ایک وسیع ملک پشاور کے مغرب میں واقع ہے۔ اس کی زمین ہندوستان کی طرح زرخیز اور باراور ہے۔ وہاں کی آب و ہوا بڑی ہی معتدل اور موسم کی سردی علاقے کی افادیت میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ یہاں کے دلاور افغان بزدرانی کہلاتے ہیں۔ ملک کی حالت نے انہیں سرشور اور سینہ زور بنا کر اپنی قوموں میں ممتاز کر دیا اور ہندوکش کی برفانی چوٹیوں تک چڑھا دیا۔ اس علاقے میں 30 میل کی وسیع وادیاں پائی جاتی ہیں اور ہر میدان میں پہاڑوں کو چیر کر درے نکالے گئے ہیں۔ اس میدان یا علاقے کی ہوا کی لطافت، زمین کی سبزی، پانی کی فراوانی اور روانی میں کشمیر کو جواب دیتی ہیں۔ یہ وادیاں گھنے گھنے جنگلوں میں جا کر ختم ہوتی ہیں یا دروں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا ملک حملہ آوروں کے لیے سخت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں کے لوگ اپنے علاقے کے نشیب و فراز سے واقف ہوتے ہیں، جبکہ باہر کی افواج قطعی طور پر ناواقف اور نابلد ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس علاقے کے افغان سرشوری اور راہزنی کو اپنا جوہر قومی تصور کرتے تھے، لیکن وہاں ایک حکمتی شخص نے پیری کا ڈھونگ رچا کر اپنا نام پیر روشن رکھ لیا اور وہاں سے بہت سے جاہل لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیا اور انہوں نے کوہستان کے قدرتی قلعے کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا اور وہ کنارانک سے لے کر پشاور اور کابل تک رستہ مارتے تھے، یعنی لوٹ مار کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے لوگ ان کی لوٹ مار سے تنگ آ چکے تھے اور آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے بات بادشاہ کے علم میں بھی آ گئی۔ بادشاہ نے ان کی سرکوبی کے لیے اپنی فوج کو روانہ کیا، مگر چونکہ علاقے کے لوگ بھی لڑائی میں بڑے ماہر تھے، ان پر جب حاکم فوجیں حملہ آور ہوتی تو وہ بڑی بہادری اور جمع مردی سے ان کا مقابلہ کرتے، اور چونکہ مقامی لوگ تھے، پہاڑوں کے راستوں سے واقف تھے، اس لیے وہ جا کے قوم پر چپکے سے حملہ آور ہوتے اور حملہ کرنے کے بعد فوری طور پر بھاگ کر چھپ جاتے۔ مگر اکبر کی فوجوں کو ان کی کارروائیوں کا کم ہی علم ہوتا اور اس طرح وہ حاکم فوجوں کی فتح کو بھی شکست میں تبدیل کر دیتے۔ سن 993 عیسوی میں اکبر کو یہ خیال آیا کہ ان کی سرکوبی کرنی ضروری ہے کیونکہ یہ لوگوں کو بہت پریشان کر رہے ہیں اور لوٹ مار سے آبادیاں ویران ہوتی جا رہی ہیں، مگر حاکم افواج سے بھی وہ قابو نہیں آ رہے۔ ان وجوہات کی بنا پر اکبر بادشاہ نے سخت قدم اٹھانے کا تہیہ کیا اور اس کے لیے اکبر بادشاہ نے اہم سپہ سالاروں کو اس مہم کے لیے روانہ کیا۔ اکبر بادشاہ نے اس اہم مہم کے لیے زرعی خان کولکتاش کو چند عمرہ کے ساتھ فوجیں دے کر روانہ کیا۔ وہ لشکر شاہی اور دیگر سامان حرب کے ساتھ باجوڑ کے علاقے میں حملہ آور ہوا۔ اس کے قول کے مطابق یہ علاقہ بڑا ہی کٹھن اور مشکل تھا، راستے بڑے ہی مشکل اور ان کے بارے میں معلومات میں فقدان جن کا کسی کو علم نہیں ہوتا تھا۔ تمام پہاڑی علاقہ تھا اور تمام پہاڑ بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے درختوں سے چھائے ہوئے تھے۔ ان پہاڑوں میں چشمے تھے جن کو کشتی کے بغیر پار کرنا مشکل تھا۔ چشموں کا پانی بلندی سے گرنے کی وجہ سے پتھروں سے ٹکراتا ہوا زور سے نیچے گرتا تھا۔ گھوڑے بھی وہاں نہیں جا سکتے تھے۔ اس علاقے کے دائیں بائیں دروں میں کوہستان میں آباد تھے۔ وہ دمبوں اور اونٹوں کی ریشم کے کمبل، گدے، شطرنجیاں اور ٹاٹ بنتے تھے اور ان کی چھوٹی چھوٹی تمبوٹیاں کھڑی کر لیتے تھے اور دامنے کوہ میں کوٹھے کوٹھڑیاں بنا کر رہتے تھے۔ اسی جگہ پر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ جنگلوں کے پھل یعنی سیب، وہی ناشپاتی ان کے قدرتی باغ تھے، وہی پھل کھاتے اور اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ جب کوئی بیرونی دشمن ان پر حملہ آور ہوتا تو اس کا مردانہ وار مقابلہ کرتے اور اس میں ہر شہری کا شامل ہونا ضروری تھا۔ ان کی جنگ کرنے کا طریقہ یہ تھا
کہ وہ 3 وقت کا کھانا، کچھ روٹیاں، کچھ آٹا گھر سے باندھ کر ہتھیار لگا کر جنگ کے لیے موجود ہوتے تو شاہی فوج ان کو دیکھ کر حیران رہ جاتی اور وہ ان مشکل حالات میں خدا ہی کو یاد کرتی رہتی تھی، کیونکہ وہ اس قدر مسافت طے کر کے یہاں پہنچتی ہے۔ وہ تھکے ماندے فوجی ہیں، مگر یہ تازہ دم سامان جنگ سے لیس لوگ سامنے لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، جن سے مقابلہ بھی کٹھن ہے۔ جب ان افغانوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے تو وہ لوگ بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتے، اگرچہ وہ شاہی افواج کا مقابلہ کرنے کی طاقت تو نہیں رکھتے تھے، مگر مقابلہ خوب کرتے۔ جب ان پر دھاوا بولا جاتا تو وہ توپوں پر آ پڑتے، اور جب وہ دب جاتے تو پہاڑوں پر چڑھ جاتے اور دائیں بائیں کے دروں پر چڑھ جاتے اور ان میں گھس جاتے۔ وہ چونکہ طاقتور اور قوی ہیکل تو ہوتے ہی، ان کے لیے پہاڑوں پر چڑھنا کوئی مشکل نہ ہوتا، جبکہ باہر کے آدمی کے لیے پہاڑوں پر چڑھنا بڑا ہی مشکل کام تھا۔ ان افغانوں کا یہ حال ہوتا کہ اچانک اگر ان کے سر پاؤں یا کسی جگہ میں کوئی گولی لگ گئی یا کوئی تیر لگ گیا تو وہ گر پڑے تو مجبور ہو گئے، مگر اگر کوئی گولی یا تیر ان کی ران، بازو یا پاؤں وغیرہ میں لگ گیا تو ان کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ بندروں کی طرح درختوں سے چمٹ جاتے اور پہاڑوں پر چڑھ جاتے۔ اس حالت میں بھی اگر ان کو کوئی گولی لگی تو گولی کی جگہ پر 2-4 مرتبہ مالش کر دی اور انہوں نے گویا ایسے ہی محسوس کیا کہ بھیڑ نے کاٹ لیا ہے یا پھر مچھر نے کاٹ لیا ہے، اس سے زیادہ کچھ محسوس نہ کرتے۔ مگر شاہی فوج علاقے سے ناواقف ہونے کے ساتھ ان کے طریقے جنگ سے بھی نابلد اور ناواقف ہوتی۔ وہ افغان لوگ شاہی فوج کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ نہیں کرتے تھے، بلکہ گوریلا انداز میں لڑتے، میدان سے نکل کر پہاڑوں میں یا دروں میں چھپ جاتے اور موقع آنے پر فائر کرتے، جس کا شاہی افواج کو کوئی علم نہ ہوتا اور وہ گھبرا جاتی۔ اس سے ان کا کافی نقصان ہوتا۔ جب ان کے پاس راشن ختم ہو جاتا تو پھر وہ اپنے گھروں کو جاتے اور راشن حاصل کر کے دوبارہ آ جاتے۔ شاہی فوج آگے بڑھنے کی بجائے بڑی مشکلات کا سامنا کرتی، مگر کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے۔ زرعی خان بڑا کامیاب سپہ سالار اور جنگی طریقوں کا ماہر سپہ سالار تھا۔ اس نے لڑائی کی چال کو بڑے اچھے طریقے سے شروع کیا تھا۔ اس نے بادشاہ کو لکھا کہ لشکر شاہی کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ افغانوں کے بوڑھے سردار عفو و تقصیر کے لیے حاضر ہو گئے ہیں، مقامات قابل احتیاط اور اہم ہیں، ان کے لیے کمک کی ضرورت ہے۔ ان دنوں میں بیربر اکبر بادشاہ کا بڑا ہی محبوب اور چہیتا درباری تھا۔ وہ اس کا بڑا ہی پیارا اور مخلص دوست بھی تھا۔ جب زرعی خان سے احتیاط مقامات کے لیے اکبر بادشاہ سے کمک طلب کی تو اس وقت دربار میں یہ عام تجویز زیر غور آئی کہ اب کس امیر کو فوج کے ساتھ روانہ کیا جائے جو کہ کامیابی کے ساتھ ان برے راستوں سے فوج کو نکال کر منزل مقصود تک پہنچائے، اور جو وہاں مشکلات درپیش ہوں ان کا بھی مردانہ وار مقابلہ کرے۔ تو اس وقت اکبر بادشاہ کے درباری ابو الفضل نے بھی اپنی پیشکش کی، مگر قابل قبول نہ ہوئی، اور بیربر نے بھی کہا کہ غلام اس مہم کے لیے بھی حاضر ہے۔ تو بادشاہ نے ان دونوں کا قرعہ نکالا تو موت کے فرشتے نے بیربر کا نام نکالا، مگر بادشاہ اسی وقت بھیجنا نہ چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کے لطیفوں اور چٹکلوں سے بہت خوش ہوتا تھا اور اس کو ہر وقت اپنے ساتھ ہی رکھنا پسند کرتا تھا۔ اس کو بیربر کی جدائی قطعاً پسند نہیں تھی، مگر امر مجبوری یہ تھی کہ کسی جوتشی یا نجومی نے کہہ دیا کہ یہ مہم بیربر ہی فتح کرے گا، یا خود ان کے ذہن میں خیال آ گیا۔ اگرچہ اکبر بادشاہ پسند نہ کرتا تھا کہ بیربر کو اس مہم کے لیے روانہ کرے، مگر اس کے باوجود بادل ناخواستہ بیربر کو فوج کا سپہ سالار بنا کر روانہ کر دیا اور اس کے ساتھ خاصا سکھوں کا توپ خانہ بھی ساتھ کر دیا۔ اکبر بادشاہ کے خلوص اور محبت کا اندازہ لگائیے کہ جدائی کا احساس اس کو اس قدر ستا رہا تھا کہ جب بیربر کو اکبر بادشاہ رخصت کر رہا تھا تو اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیربر جلد آنا۔ جس دن بیربر کو روانہ کیا گیا اس دن اکبر بادشاہ شکار سے پھرتے ہوئے خود اس کے خیموں میں گیا اور بہت سی نشیب و فراز کی باتیں اس کو سمجھائیں، اور وہ فوج وافی اور سامان کافی کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب بیربر اپنی فوج کے ساتھ ڈوک کے مقام پر پہنچا تو سامنے ایک تنگی تھی، یعنی گزرنے کا تنگ راستہ تھا، اور دونوں طرف پہاڑ تھے جن پر افغان افراد اسلحے کے ساتھ چڑھے ہوئے تھے۔ بیربر چونکہ فوجی آداب میں ماہر آدمی تو نہیں تھا، اگرچہ ظاہر فاضل اور مخلص درباری ضرور تھا، مگر جنگی معاملات سے بالکل ہی نابلد اور ناواقف تھا۔ تو یہ اس کی تقدیر کا سب سے بدترین سانحہ تھا کہ اکبر بادشاہ نے اس کو جنگی مہم کے لیے بادل ناخواستہ روانہ کر دیا۔ بیربر کی فوج کے سامنے افغان لوگ مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر بیربر تو جنگی معاملات میں ناواقف تھا،
اس لیے وہ صرف غل غپاڑا ہی مچاتا رہا، مگر دیگر فوج کے بہادر افراد اور فوج نے آگے بڑھ کر مقابلہ سختی سے کیا